بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. کتاب الجامع باب البر والصلہ، باب کی حدیث نمبر 12، صفحہ نمبر 9. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس، جو دور کرتا ہے، ان مسلم، کسی مسلمان سے، قربتاً، تنگی کو، من قرب الدنیا، دنیاوی تنگیوں میں سے یا دنیا کی تنگیوں میں سے، نفس اللہ، اللہ دور کرتا ہے، عنہ، اس سے، قربتاً، تنگی کو، کسی تنگی کو، من قرب یوم القیامہ، قیامت کے دن کی تنگیوں میں سے. ومن یسر، اور جو آسانی کرے، علی معسر، کسی مشکل میں مبتلا شخص پر، یسر اللہ، اللہ رب العزت آسانی کرتا ہے، علیہ، اس پر، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. ومن ستر، اور جو پردہ ڈالتا ہے، مسلمن، کسی مسلمان پر، سترہ اللہ، اللہ پردہ ڈالتا ہے اس پر، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. واللہ، اور اللہ، فی عون العبد، بندے کی مدد میں ہوتا ہے، ما کان العبد، جب تک بندہ ہوتا ہے، فی عون اخی، اپنے بھائی کی مدد میں. اخرجہ مسلم، اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے. سبحان اللہ، بڑا عظیم فائدہ اس حدیث میں ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قانون قدرت میں یہ چیز رکھی ہے اور یہ وعدہ کر دیا ہے کہ جو کسی بھائی کے کام آئے گا، اللہ اس کے کام آئے گا. کوئی کسی کی تنگی کو دور کرتا ہے، یہ نفسا کے الفاظ، یہ نفس، سانس کو بھی نفس کہتے ہیں. ایسی تنگی دور کرنا کہ جس سے انسان کا دل بند ہوا ہو، سانس رک رہی ہو، ایسی پریشانی میں کوئی مبتلا ہو. اور عموماً یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان کسی قرض کے تلے ہو، یا انسان کسی کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہو، یا انسان کی جو ذاتی ضروریات، اہم ضروریات ہیں جن کے بغیر جینا انسان کے لیے ممکن نہیں، وہ جب انسان کی زندگی سے مائنس ہو رہی ہوں، تب یہ کیفیت بنتی ہے. تو ایسے میں اگر آپ آگے بڑھ کے، اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ وہ ظلم رکوا سکتے ہیں، آپ آگے بڑھ کے اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی دنیا میں آپ کی مدد کرے گا، آخرت کے دن آپ کی مدد کرے گا، آپ کی کوئی تنگی کو، پریشانی کو دور کرے گا. کیونکہ قیامت کے دن ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوگی کہ یہ ایک بد اعمال ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں بہت ضرورت ہوگی، اللہ رب العزت اس وقت ہماری ضرورت کو پوری کرے گا. اور تنگ دست کو آسانی دینا، کسی کو آپ نے قرض دیا ہے، اب وہ واپس نہیں کر سکتا، تو آپ اس کے لیے آسانی کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی آسانیاں مقدر فرما دیتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے، ایک تاجر تھا، لوگوں کو قرض دیتا تھا، اور وہ جب قرض لینے جاتا، اگر تو اگلا تنگ دست ہو، واپس نہ کر سکے، تو وہ اپنے ساتھ جو منشی ہوتا تھا یا اس کا جو کوئی خادم ہوتا تھا، اس کو کہہ دیتا تھا کہ اس کا حساب کاٹ دو، ہم اس سے حساب نہیں لیتے، شاید کہ اللہ بھی ہمارا حساب نہ لے. اور پھر اللہ رب العزت نے اس کا حساب نہیں لیا اور بغیر حساب کے اس کو جنت دے دی. تو یہ بڑی آسانی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ آسانی کر کے، ہم اللہ رب العزت کی جب آسانی ہمیں ضرورت ہوگی، اللہ رب العزت ہمارے لیے وہ آسانی کر دے. اور کسی کو گناہ کرتے انسان دیکھ لے، یا کسی کا کوئی عیب آپ کے سامنے آ گیا اور آپ نے وہ چھپا دیا، اللہ رب العزت جو ہمارے عیب ہیں،
جو کئی سارے عیب ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں، بیک وقت موجود ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی آ جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت میرے اور آپ کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا کب؟ جب ہم دوسروں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالیں گے، نہ صرف دنیا میں، آخرت کے دن جب حساب کتاب چلنا ہے، ساری سلائیڈیں چلنی ہے، جو کچھ میں نے کیا آپ نے کیا سب سامنے آنا ہے دنیا کے، اس وقت بھی اللہ رب العزت گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے، جس وقت ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ اور اللہ رب العزت بندے کی مدد میں ہوتے ہیں۔ جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے تو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے بڑی آسانی رکھی ہے، بہت آسانی رکھی ہے۔ جیسا معاملہ آپ مخلوق کے ساتھ کریں گے، خلق خدا کے ساتھ کریں گے، خالق آپ کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے۔ آپ نے پردہ ڈالا، اللہ نے پردہ ڈالا۔ آپ نے تنگی دور کی، اللہ رب نے آپ کی تنگی دور کی۔ آپ نے تنگ دست پر آسانی کی، اللہ نے تنگ دست پر آسانی کی۔ اور دوسری روایت میں اگر آپ کسی کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، اس کے عیب بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت بھی ایسے شخص کے عیب کھول دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو عیاں کر دیتا ہے۔ تو جیسا معاملہ آپ چاہتے ہیں خالق آپ کے ساتھ کرے، مخلوق کے ساتھ ویسا معاملہ شروع کر دیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرنا شروع کر دو، آسمان والا تم پر رحم کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مشکل میں ہیں اللہ ان کی مشکل کو دور کرنے میں ہمیں سبب اور سہارا بنا دے۔ جو کسی کوئی مشکل میں ہے اللہ رب العزت اس کی مشکل ہمارے ذریعے دور کر دے۔ جو کوئی تنگ دست ہے اللہ ہمارے ذریعے اس کی تنگ دستی کو دور کر دے، اور جو عیب ہمارے سامنے ہیں مسلمانوں کے اللہ ان کو چھپانے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کی معاونت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔